رفيقنا صل على محمد. السلام علیکم. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا، اسے بہت سخت شاق گزرتا ہے جو تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور وہ تم پر بھلائی چاہتے ہوئے حریص رہتا ہے. مومنوں کے لیے بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جذب اور عقد ہمت ایک انسان کو اس وقت دیا جاتا ہے جب کہ وہ خدا تعالیٰ کی چادر کے نیچے آ جاتا ہے اور ذل اللہ بن جاتا ہے. پھر وہ مخلوق کی ہمدردی اور بہتری کے لیے اپنے اندر ایک اضطراب پاتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبے میں کل انبیاء علیہ السلام سے بڑے ہوئے تھے، اس لیے آپ مخلوق کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے تھے. چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، یعنی یہ رسول تمہاری تکالیف کو دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ اس پر سخت گراں ہے اور اسے ہر وقت اس بات کی طرف لگی رہتی ہے کہ تم کو بڑے بڑے منافع پہنچیں. اسی ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میری نصیحت یہی ہے کہ دو باتوں کو یاد رکھو. ایک، خدا تعالیٰ سے ڈرو. دوسرے، اپنے بھائیوں سے ایسی ہمدردی کرو جیسی اپنے نفس سے کرتے ہو. اگر کسی سے کوئی قصور اور غلطی سرزد ہو جاوے تو اسے معاف کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس پر زیادہ زور دیا جاوے اور کینہ کشی عادت بنا لی جائے. اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے سلوک کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کا قصور کتنا معاف کروں؟ آپ پہلے تھوڑی دیر چپ رہے. اس نے پھر یہی پوچھا. تب آپ نے فرمایا، ہر روز 70 دفعہ. یہ 70 دفعہ ایک عدد ہے زیادہ کا، اور بیان نہیں، 70 دفعہ مراد نہیں،
مگر یہ عربی کا محاورہ ہے، 70 دفعہ سے مراد کثرت کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اس امت میں دوسری امتوں سے زیادہ غلام اور یتیم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بس تم ان کا اپنی اولاد کی طرح اکرام کرو اور انہیں اس میں سے کھلاؤ جو خود کھاتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ پھر ہمیں دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ویسا ہی فائدہ جس طرح کہ تم اللہ کے لیے گھوڑا پالتے ہو اور اس پر سوار ہو کر جہاد کرتے ہو تو تمہیں فائدہ پہنچتا ہے۔ تمہارا غلام تمہارے لیے کافی ہے، اگر وہ نماز ادا کرتا ہے تو وہ تمہارا بھائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ ایک بار آپ نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، لیکن میرے دل میں یہی تھا کہ میں ضرور جاؤں گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں۔ بہرحال میں چل پڑا اور بازار میں کھیلتے ہوئے بچوں کے ساتھ پاس سے گزرا اور ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پیچھے سے میری گردن پکڑی۔ میں نے مڑ کر آپ کی طرف دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، انیس، جس کام کی طرف میں نے تجھے بھیجا تھا وہاں گئے؟ میں عرض کیا، اللہ کے رسول، ہاں ابھی جاتا ہوں۔ انس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے 9 سال تک حضور کی خدمت کی، مجھے علم نہیں کہ آپ نے کبھی فرمایا ہو کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، یا کوئی کام نہ کیا تو آپ نے فرمایا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی آپ نے مجھ میں کوئی عیب نکالا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ زید بن حارثہ مدینے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو رسول اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ننگے پاؤں کپڑے گھسیٹتے اٹھ کر رکھ گئے۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نہ اس سے پہلے اور نہ ہی بعد میں کبھی دیکھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا اور چوما۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اسامہ بن زید دروازے کے کیوار سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں اس کی پیشانی پر زخم آ گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اس کا زخم صاف کرو، اس کی تکلیف دور کرو۔ چنانچہ میں نے اس کا زخم صاف کیا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہلاتے ہوئے شفقت اور محبت کا اظہار فرماتے رہے اور فرمایا، اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اسے عمدہ کپڑے پہناتا اور اسے زیور پہناتا، یہاں تک کہ میں اس پر مال کثیر خرچ کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اسامہ بن زید کے لیے 3500 درہم اور عبداللہ بن عمر یعنی اپنے بیٹے کے لیے 3000 درہم وظیفہ مقرر کیا۔ اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ نے اسامہ کو مجھ پر ترجیح کیوں دی ہے، حالانکہ اللہ کی قسم وہ مجھ سے زیادہ مواقع پر حاضر نہیں ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھ سے زیادہ حاضر نہیں ہوا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کا باپ زید تیرے باپ سے زیادہ رسول اللہ کا محبوب تھا، اور اسامہ تجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت پر ترجیح دی ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ نماز کے دوران ایک اعرابی نے دعا کی کہ اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرمانا۔ جب حضور نے نماز سے سلام پھیرا، اس اعرابی سے فرمایا،
تم نے اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو محدود کر دیا ہے۔ ایک صحابی سے ایک دفعہ روزے میں کچھ شرعی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو، مگر انہوں نے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا، اکیلے ہی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے حکم دیا کہ ایک غلام آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا میں تو اپنی گردن کے سوا کسی پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں غلام کہاں سے ادا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ روزے کی حالت میں ہی یہ حرکت ہوئی ہے، کیا پھر سے روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ عرض کیا کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ ہم نے بھوک میں رات گزاری ہے۔ فرمایا صدقے کے فلاں محسن کے پاس جاؤ اور اس سے اتنی کھجوریں لے لو، ان کھجوروں میں سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کر جو بچ رہے وہ خود کھاؤ۔ وہ صحابی ہنسی خوشی اپنی قوم میں آئے اور اپنے رودات بیان کر کے فرمایا، عرض کیا کہ میں نے تمہارے پاس تنگی اور غلط رائے کے سوا کچھ نہیں دیکھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رحمت اور رافت اور کشادگی ہے۔ یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک بدوی مسجد کے ایک پہلو میں کھڑا ہوا اور وہاں پیشاب کر دیا۔ اس پر لوگوں نے چلانا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کہو، رہنے دو۔ اس نے جب اطمینان سے پیشاب کر دیا فرمایا کہ ڈول میں پانی لاؤ۔ چنانچہ وہ پانی لایا گیا اور آپ نے خود اس پیشاب والی جگہ کو دھو دیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کا کوئی بھائی بیمار ہو تو یہ دعا کرے، اے ہمارے رب جو آسمان میں ہے تیرا نام بہت پاک ہے، زمین و آسمان میں تیرا ہی حکم چلتا ہے، جیسے تیری رحمت آسمان پر ہے اسی طرح زمین پر بھی اپنی رحمت برسا، ہمارے گناہ اور خطائیں معاف فرما دے، تو تمام مقدسوں کا رب ہے، اپنی رحمت میں سے کچھ رحمت اور اپنی شفا میں سے کچھ شفا اس تکلیف پر بھی نازل فرما تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں حضور کی خدمت میں قبول اسلام کے لیے حاضر ہوا تو مجھے اسلام کی بہت سی باتیں سکھائی گئیں، اور ایک بات جو مجھے سکھائی گئی وہ یہ تھی کہ حضور نے فرمایا جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، اور جب کوئی چھینک لے تو یرحمک اللہ کہو۔ معاویہ کہتے ہیں ایک دن میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص نے چھینک لی اور الحمدللہ کہا تو میں نے نمازی میں یرحمک اللہ کہہ دیا اور بڑی اونچی آواز سے کہا۔ دوسرے نمازی میری آواز سن کر مجھے گھورنے لگے جیسے اپنی نظروں سے مجھ پر تیر برسا رہے ہوں۔ مجھے یہ بہت برا لگا اور نمازی نے بولا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، مجھے کیوں گھورتے ہو؟ میرا یہ کہنا تھا کہ نمازی نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی وہ مجھے چپ کراتے جاتے تھے۔ چنانچہ میں چپ ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کون بولا تھا؟ میری طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ بدو۔ اس پر حضور نے مجھے قریب بلایا اور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے نہ ڈانٹا نہ کوئی سختی کی، بڑے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو نماز میں برا نہیں کرتے۔ معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سے بڑھ کر کسی کو کبھی نرمی کے ساتھ اس طرح علم سکھاتے نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایوں کے لیے بھی رافت تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر جب تو کوئی سالن پکائے اس میں کسی قدر زیادہ پانی ڈال لیا کر اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا کر۔
اب یہاں انگلستان میں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سالن زیادہ کر کے ہمسائے کو دیا جائے، سارے ہمسائے ماشاء اللہ کھاتے پیتے ہیں، مگر جماعت کی طرف سے ایسا انتظام ہے کہ باہر روپیہ بھیجوا دیا جاتا ہے ایمنسٹی کے ذریعے اور دوسرے ذرائع سے، تو وہ آگے ہمسایوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی عورت اپنی پڑوسن سے حقارت امیز سلوک نہ کرے، اگر بکری کا ایک پایا بھی بھیج سکتی ہو اسے بھیجنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ نہیں ہے جو خود تو سیر ہو کر کھائے اور سو رہے اور اس کا پڑوسی بیچارہ بھوکا رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ایک دفعہ میرے پاس استراحت فرما رہے تھے تو ایک پڑوسی کی بکری آ گئی، اور جو روٹی میں نے حضور کے لیے پکا کے رکھی ہوئی تھی وہ اٹھا کے چل پڑی۔ میں اس کے پیچھے بھاگی تاکہ اس کو مار کے بھگا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو پڑوسی کو اس بکری کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچاؤ، جو لے گئی ہے لینے جانے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہارا اپنے بھائی سے ملتے وقت مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ کتنی وسیع تعلیم دی ہے۔ کسی اندھے کو رستہ دکھا دینا بھی صدقہ ہے۔ راستے سے پتھر، ہڈی یا کانٹا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی انڈیل دینا بھی صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی بھی رہتا تھا۔ انہوں نے گھر کے لوگوں سے دریافت کیا کہ تو نے میرے یہودی ہمسائے کو بھی بھیجا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ مجھے جبریل ہمسایہ کے ساتھ نیکی کرنے کی اتنی تاکید کیا کرتے تھے کہ مجھے خیال گزرا کہ وہ ہمسایہ کو وارث بھی بنا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑکیوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا، اللہ کے رسول، ہم جاہل تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ہم نے اپنے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ میری ایک بچی تھی، جب وہ کچھ بڑی ہوئی تو جب بھی میں اسے بلاتا وہ بڑی خوش ہوتی۔ ایک دن میں نے اسے بلایا تو میرے پیچھے ہو رہی۔ میں چلتا گیا یہاں تک کہ میں اپنے خاندان کے ایک کنویں میں جا پہنچا۔ میرے گھر سے جو زیادہ دور نہیں تھا، چنانچہ میں نے اپنی اس بچی کو اس کے ہاتھ سے پکڑا اور اس کنویں میں پھینک دیا، اور میں نے اس کی جو آخری آواز سنی وہ یہ تھی کہ میرے ابا، میرے ابا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور آپ کے آنسو آہستہ آہستہ بہنے لگے۔ رسول اللہ کی مجلسوں میں ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو اس نے غمگین کر دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو کہ تم خاموش رہو، یہ مجھ سے ایسے معاملے کے بارے میں سوال کر رہا ہے جو اس کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرمایا، اپنا قصہ مجھے دوبارہ سناؤ۔ چنانچہ اس نے سارا واقعہ دوبارہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آپ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آپ کی داڑھی تک جا پہنچے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے اعمال سے درگزر فرمایا ہے، بس اب تم عمدگی سے نیک اعمال بجا لاؤ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک شخص باہر گیا ہوا تھا تو اس کے پیچھے لڑکی ہو گئی۔ اس کی ماں نے
یہ سمجھ کر کہ باپ اس کو قتل نہ کر دے، اس کو بتایا نہیں کہ یہ اس کی بیٹی ہے، بلکہ یہ کہا کہ یہ میری بہن کی بیٹی ہے جو میں نے لے کے پال لی ہے۔ دن گزرتے گئے یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئی۔ جب بڑی ہوئی تو اس کے ساتھ لازماً دونوں ماں باپ کو پیار تھا۔ اس نے پھر اپنے باپ کو، اپنے خامد کو بتایا کہ دیکھو یہ بیٹی تمہاری ہی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اس بیٹی کو لے کے جنگل میں گیا اور وہاں ایک قبر کھودی اور اس میں دفنا دیا اس کو۔ آخر وقت تک اس کی آواز آتی رہی کہ ابا تم کیا کر رہے ہو، ابا تم کیا کر رہے ہو، یہاں تک کہ وہ مٹی کے نیچے آواز دب گئی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حسن سلوک فرمایا کرتے تھے، اور اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر اللہ بھی رحم نہیں کرے گا۔ ایک موقع پر فرمایا جس کی لڑکی ہو اور وہ اس کو زندہ باقی رہنے دے اور اس کی بے توقیر ہی نہ کرے اور نہ اس پر لڑکے کو ترجیح دے تو خدا اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہ کسی لڑکی کی مصیبت میں مبتلا ہو اور پھر اس کے ساتھ محبت اور مہربانی کا سلوک کرے تو وہ دوزخ کے عذاب سے اس کو بچا لے گی، وہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ بن کر حائل ہو جائے گی۔ حضرت سہل بن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی حفاظت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے شہادت کی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی کو ملا دیا، لیکن اس کے دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک یتیم نے ایک نخلستان کا مقدمہ پیش کر دیا کہ نخلستان میرا ہے مگر مجھ سے ظلم کی وجہ سے چھینا جا رہا ہے۔ جب گواہیاں ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہیاں سن کر فیصلہ اس کے خلاف کر دیا۔ اس پر ایک صحابی جو پاس کھڑے تھے انہوں نے عرض کیا دیکھیے رسول اللہ علیہ وسلم کے سائے کے نیچے دوسرے صحابہ بھی کتنے رافت والے بن گئے تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اس نخلستان کی کیا قیمت ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ قیمت ہے۔ اس نے کہا یہ قیمت میں دیتا ہوں، یہ تم اس یتیم کو دے دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی ادائیگی کے بعد مکے سے روانہ ہونے کا قصد کر رہے تھے تو حضرت حمزہ کی یتیم بچی امامہ جو مکے میں رہ گئی تھی چچا چچا کہتے ہوئے دوڑتی ہوئی آئیں۔ حضرت علی نے انہیں ہاتھوں میں اٹھا لیا اور حضرت فاطمہ الزہرا نے کے حوالے کر دیا، یہ لو تمہارے چچا کی بیٹی ہے۔ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار نے دعویٰ کیا کہ یہ بچی مجھ کو ملنی چاہیے کیونکہ میرے چچا کی لڑکی ہے، اس کی خالہ میرے گھر میں ہے۔ حضرت زید نے بڑھ کر کہا کہ حضور یہ لڑکی مجھ کو ملنی چاہیے کہ حمزہ میرے دینی بھائی تھے۔ حضرت علی کا دعویٰ تھا کہ میری بھی بہن ہے اور میری ہی گود میں آئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خوش منظر کو دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے، پھر سب کے دعوے سن کر بچی کو یہ کہتے ہوئے اس کی خالہ کی گود میں دے دیا کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے۔ اب میں حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ میں نے اس کے متعلق لکھا تھا مرکز میں کہ مجھے یہ روایت باقاعدہ لکھ کر بھیجنے، مگر ان کو ملی نہیں کہیں، لیکن مجھے یہ روایت بہت پسند ہے اور مجھے زبانی یاد ہے۔
ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت مکے میں داخل ہونے کے لیے خدمت میں حاضر اس طرح ہوئی کہ اس کو لوگوں نے یہ ڈرایا ہوا تھا کہ دیکھو تم وہاں جاتی تو ہو مکے، لیکن وہاں ایک جادوگر رہتا ہے، اس کا نام محمد ہے، اس سے بچ کے رہنا، بڑا سخت جادوگر ہے، اور جس راستے سے وہ گزرتا ہے اس راستے پر بھی نہیں چلنا۔ بڑی پکی ہو گئی کہ ٹھیک ہے اب نہیں میں جاؤں گی وہاں۔ مکے جب داخل ہوئی تو اتفاق دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کتنا سخت ہے۔ پہلا شخص جو ملا وہ رسول اللہ سے، اس نے کہا سنو میری بات سن لو، سنا ہے یہاں ایک بہت بڑا جادوگر رہتا ہے، اس کا نام محمد ہے، مجھے بتا دو کہ وہ کون ہے اور کس راستے سے جاتا ہے۔ اس بڑھیا کے پاس ایک بھاری گٹھری بھی تھی، آپ نے فرمایا دیکھو بیوی یہ گٹھری مجھے پکڑا دو اور تمہارے سوال کا جواب میں بعد میں جا کے دوں گا، تم بوڑھی ہو اتنا بوجھ اٹھا کر چلنا تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ جب وہ منزل کی طرف روانہ ہوئے تو بالآخر وہ اس منزل پر جا پہنچی، حضور نے اس کی گٹھری رکھ دی اور فرمایا وہ جادوگر میں ہی ہوں۔ بے اختیار ہو کے اس نے کہا پھر تیرا جادو مجھ پر چل گیا، اب میں تیرا دین اختیار کرتی ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی چند واقعات آپ کے رحمت اور شفقت کے بیان کرتا ہوں۔ فجا نامی ایک شخص میلا کچالا اور یتیم لڑکا حضور کا خادم تھا، ایک بار کھولتا ہوا پانی اس پر گر گیا جس سے وہ جل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت خدمت کی اور تسلی دیتے ہوئے اسے اس کا علاج کیا یہاں تک کہ وہ صحت مند ہو گیا، اور آپ کا یہ ارشاد بالکل صحیح ثابت ہوا کہ لڑکا بڑے ہو کے نیک بنے گا۔ ایک قریشی جو حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب سے علاج کی غرض سے قادیان آئے، انہوں نے متعدد مرتبہ حضرت اقدس سے دعا کے لیے بھی عرض کیا کہ حضور نے دعا کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک روز انہوں نے پیغام بھیجا کہ وہ زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے پاؤں متورم ہونے کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں۔ چنانچہ حضور اگلے روز جب سیر کے لیے نکلے تو ان کے مکان پر بھی تشریف لے گئے اور عیادت فرمائی۔ حضرت پیر سراج الحق صاحب نعمانی لکھتے ہیں کہ دانت کے درد کے متعلق یہ جو مشہور ہے کہ علاج دنداں اخراج دنداں، اس کا یہ درست نہیں ہے۔ ایک دفعہ مجھے سخت درد ہوا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور آپ کو دیکھ کر بیتاب ہو گئے اور صندوق کھول کر کنین کی شیشی نکالی اور اپنے ہاتھ میں پانی ڈال کر جلدی گولی بنائی اور فرمایا منہ کھولو۔ اپنے ہاتھ سے کنین کی گولی میں منہ میں ڈال دی اور فرمایا نکل جاؤ۔ پھر پانی کا گلاس اپنے دست مبارک سے بھر کر لائے اور پلایا۔ 2 منٹ بعد ہی آرام آ گیا۔ اب دیکھ لیں، کنین تو دانت درد کا علاج نہیں ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ بےقرار دعائی تھی، اس کے جو کام آ گئی، ورنہ کنین سے آپ کھا کے دیکھ لیں، جتنا چاہیں کھائیں، آپ کے دانت کے درد کو اس سے آرام نہیں آ سکتا۔ حضرت مولانا محمد الدین صاحب ایک دفعہ ایک ناسور کے علاج کے لیے قادیان آئے۔
یہاں انہیں ایک مرتبہ تعاون ہو گیا۔ حضور نے ان کے لیے ایک خیمہ کھلی ہوا میں لگوا دیا اور حضرت شیخ عبدالرحیم صاحب کو تیمارداری کے لیے مقرر کیا۔ حضرت شیخ صاحب نے حضور کے حکم کی تعمیر میں اظہار و قربانی کا وہ نمونہ دکھایا جو قلبی تعلق کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ حضور روزانہ 2-3 مرتبہ خاص طور پر مولوی صاحب کی خبر منگواتے اور اپنے ہاتھ سے دوائی تیار کر کے بیچتے۔ اللہ تعالیٰ نے شفا بخشی اور مولوی صاحب قادیانی کی ہو کر رہ گئے۔ اب تعاون حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے غلاموں کو بھی ہوتا رہا ہے، مگر حضور نے ان سے اپنی ذات کا کوئی پرہیز کبھی نہیں کیا، اور آپ کی دعا سے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ تعاون ٹھیک ہو گیا۔ ایک دفعہ مولوی محمد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعاون ہو گیا اور آپ کو کہلا کے بھیجا گیا کہ مولوی صاحب کی آخری حالت ہے، یعنی موت کے قریب پہنچ گئے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود وہاں پہنچے اور ان کو دیکھ کر کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا الہام ہے کہ جو تیرے گھر میں ہے وہ تعاون سے نہیں مرے گا، بس یا میں جھوٹا ہوں یا یہ تمہارا تعاون جھوٹا ہے، یہ غلط ہوگا۔ اس پر آپ نے پھر ہاتھ بڑھایا اور ان کی پیشانی پر رکھا، کہا کیسا بخار؟ نام و نشان نہیں بخار کا۔ چنانچہ مولوی صاحب اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اعزاز بھی حضرت مسیح علیہ السلام کا صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علی عرفانی صاحب حضور کے ہمراہ ایک سفر کے دوران رات گئے، درد معدہ سے اچانک بیمار ہو گئے تو آپ حضرت مولوی نور الدین صاحب کے قریب آ کر لیٹ گئے کہ جب وہ کروٹ لیں گے تو میں عرض کروں گا۔ اسی اثناء میں آپ کے منہ سے ہائے نکلی تو ساتھ کے کمرے سے حضرت مسیح علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور میاں یعقوب علی کو فرمایا، ساتھ دوسرے احباب بیٹھے ہوئے تھے، کہ جب صبح قافلہ قادیان روانہ ہو رہا تھا تو آپ نے یہ کیا حضرت مسیح علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور پوچھا میاں یعقوب علی کو کیا ہوا ہے؟ ساتھ ہی دوسرے احباب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ صبح قافلہ قادیان روانہ ہو رہا تھا تو آپ نے حضرت عبدس سے خدمت میں عرض کیا، حضور مجھے ساتھ ہی لے جائیں یا لاہور پہنچا دیں۔ حضور بار بار آپ کو تسلی دیتے رہے کہ میں انتظام کر کے جاؤں گا، تم کو آرام ہو جائے گا، اگر کہو گے تو میں آج نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ حضور نے 2 اصحاب کو آپ کی خدمت کے لیے پیچھے چھوڑا اور اس مقصد کے لیے ایک خاص رقم بھی انہیں دی۔ پھر جب آپ کو افاقہ ہوا تو یہ تینوں بھی قادیان چلے آئے۔ ایک واقعہ حضرت منشی محبوب عالم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ایک دفعہ حضرت اماں جان نے حضرت میر مہدی حسین صاحب کو شیشے کا مرتبان شہر سے عرق لانے کے لیے دیا۔ حضرت منشی صاحب بھی ان کے ہمراہ گئے۔ راستہ میں مرتبان ان کے ہاتھوں سے ٹوٹ گیا، وہ زور سے پکڑا ہوا تھا، وہ جو شیشہ تھا وہ ٹوٹ گیا اس سے، چنانچہ وہ ضائع ہو گیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئے، واپس آ کے حضرت مسیح موعود علیہ سے عرض کی کہ اگر حکم ہو تو میں اس کے بدلے دوسرا مرتبان لاہور سے منگوا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھو اس کا بدلہ کوئی نہیں ہوگا، ہاں البتہ تم اگر اپنی طرف سے تحفتاً پیش کرنا چاہتے ہو تو بے شک پیش کر دو، تاوان لینا شریعت میں جائز نہیں۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود کے گھر میں کسی غریب عورت نے کچھ چاول چرا لیے، شور پڑ گیا کہ یہ عورت چاول چرا گئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب وہ شور سنا تو باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا ہو، ایک غریب عورت ہے، اور چاول کچھ کو دے دو۔ چنانچہ کچھ اور چاول اس کو دے کے اس کو رخصت کر دیا۔
یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ منشی غلام محمد امرتسری ایک اچھے کاتب تھے، وہ عجیب قسم کے نخرے کیا کرتے تھے اور مختلف طریقوں سے اپنی مقررہ تنخواہ سے زیادہ وصول کیا کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کی باتوں کو سمجھتے بھی تھے اور ہنس کر خاموش رہتے تھے۔ ایک روز آپ مسجد میں ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے اور نماز کے بعد بیٹھ گئے۔ آپ کا معمول یہی تھا کہ فرض پڑھ کر تشریف لے جاتے تھے، مگر کبھی کبھی بیٹھ بھی جاتے تھے۔ آپ نے ہنس کر اور خوب ہنس کر فرمایا کہ آج عجیب واقعہ ہوا ہے۔ میں اندر لکھ رہا تھا کہ منشی غلام محمد صاحب کا بیٹا روتا اور چلاتا ہوا اور بھاگتا ہوا آیا اور اس کے پیچھے منشی غلام محمد صاحب بھی جوتا ہاتھ میں لیے دوڑے آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے باہر نکلو، میں تمہیں آج مار ہی ڈالوں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پوچھا یوں منشی صاحب اتنا غصہ کس بات کا ہے؟ آپ نے کہا اس خبیث کو میں نے نئے جوتے لے کے دیے تھے، وہ خراب کر دیے اس نے یا وہ ٹوٹ گئے اس سے، اب تو میں اس کو مار کے چھوڑوں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اندر گئے اور باہر آ کر اس کے لیے پیسے دیے، اس بچے کو نیا جوتا لے دو۔ حضرت صاحب اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے بہت ہنستے تھے کہ دیکھو یہ اس نے کیا کیا، تنخواہ کے علاوہ اس کی خوراک کا خرچ بھی میں ہی دیتا ہوں، اور رہتا ہے وہاں بستر، سردی کے موسم کی رضائی، گرم کوٹ سب میں اس کو دیتا ہوں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس پر کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے، ناز برداریاں کرتے تھے اور اسے کام دیتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ تھی کہ کاتب نہ ملتے تھے، پھر اہل وفا کو قائم رکھتے ہوئے خادموں سے حسن سلوک کے عملی نمونے سے جماعت کی تربیت فرما رہے تھے۔ کئی دفعہ غریب اور بیمار عورتیں اپنے بچوں کے لیے دوائی لینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتی تھیں۔ گھنٹوں کے حساب سے آپ کا وقت ان پر خرچ ہو جاتا تھا۔ ان میں بیمار ایسے بچے بھی تھے جن کی بیماری لگ جایا کرتی ہے۔ حضور نے کچھ پرواہ نہیں کی، دینی کاموں کا بھی حرج ہوتا تھا، پھر بھی لوگوں نے منع کرنے کے باوجود فرمایا کہ مسکین لوگ ہیں، کوئی یہاں ہسپتال نہیں، میں ان لوگوں کی خاطر ہر طرح کی انگریزی اور یونانی دعائیں منگوا کر رکھا کرتا ہوں جو وقت پر کام آ جاتی ہیں۔ فرمایا یہ بڑا ثواب کا کام ہے، مومن کو ان کاموں میں سست و بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیروی میں مجھے بھی موقع ملا ہے کہ اپنے گھر میں نے ایک ڈسپینسری بنائی ہوئی تھی ہومیوپیتھک کی، اور عورتیں اور اپنے بچوں کو لے کر وہاں آ جا کرتی تھیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے بچے تھے جن کو چھوت چھات کی بیماری ہوتی تھی، مگر میں گواہ ہوں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ میرے بچوں کو کبھی بھی ان کی چھوت چھات کی بیماری سے کچھ نقصان نہیں ہوا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ کوئی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو درد ہو، میری تو حالت یہ ہے کہ اگر کسی کو درد ہوتا ہو، میں نماز میں مصروف ہوں، میرے کان میں اس کی آواز پہنچ جائے تو میں چاہتا ہوں کہ نماز توڑ کر بھی اگر اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو فائدہ پہنچاؤں، اور جہاں تک ممکن ہے اس سے ہمدردی کروں۔ یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ کسی بھائی کی مصیبت اور تکلیف میں اس کا ساتھ نہ دیا جائے۔ اگر تم کچھ بھی اس کے لیے نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا ہی کرو۔ اپنے درکنار میں تو یہ کہتا ہوں کہ غیروں
ہندوؤں کے ساتھ بھی اعلیٰ اخلاق کا نمونہ دکھاؤ اور ان سے ہمدردی کرو، لاابالی مزاج ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ باہر سیر کو جا رہا تھا کہ ایک پٹواری عبدالکریم نامی میرے ساتھ تھا۔ آگے جب ہم گئے تو ایک بڑھیا کو 70-75 برس کی ملی اور ایک خط پڑھنے کے لیے اس نے دیا۔ پٹواری نے اسے بہت جھڑکیاں دیں اور کہا آگے سے ہٹ جاؤ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ خط لے لیا اور وہ پڑھ کر اس کو اچھی طرح سمجھایا کہ کیا خط ہے اور کیسا آیا ہے۔ اس پر ہمیشہ فرماتے ہیں کہ مجبوراً اس پٹواری کو ٹھہرنا بھی پڑا اور بہت ہی شرمندہ ہوا، لیکن اس کی کوئی پیش نہیں گئی، صرف یہ ہے کہ ثواب سے محروم رہا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكرهم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔